السلام علیکم ناظرین، آج ہم اپنی ناول آخری مارکا کی تیسری ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں جہاں سے لاسٹ ویڈیو میں ہم نے چھوڑا تھا۔ رنویر نے ایک قیدی کی حیثیت سے 4 سال نندا کے قلعے میں گزار دیے اور اس عرصے میں وہ ہندوستان کے مختلف حصوں اور ہندوستان کے دور شمال کے ممالک میں محمود کی فتوحات کی خبریں سنتا رہا۔ قلعہ میں قیدیوں کی تعداد بہت کم ہو چکی تھی۔ بہت سے ایسے تھے جو مسلمان علماء کی تبلیغ کے باعث اسلام قبول کر کے آزادی حاصل کر چکے تھے۔ بعض ایسے تھے جنہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا تھا۔ جو عمر رسیدہ، مفلس یا نادار تھے انہیں کسی معاوضہ یا شرط کے بغیر رہا کر دیا گیا تھا۔ قبول اسلام کے بعد آزاد ہونے والے قیدیوں کی اکثریت یہ سمجھ کر ہندوستان میں صرف اسلام کی فتح ان کے مستقبل کے ضامن ہو سکتی ہے، محمود کی فوج میں شامل ہو چکی تھی۔ چوتھے سال نندا کے قلعے میں صرف 150 ایسے قیدی باقی رہ گئے تھے جو ابھی تک اپنے منصب پر قائم تھے اور جنہیں صاحب حیثیت ہونے کے باوجود فدیہ ادا کرنے کی شرط پر آزادی حاصل کرنا منظور نہ تھا۔ رنبیر کی طرح یہ لوگ اس دن کے منتظر تھے جب ہندوستان کے جنوب اور مشرق سے 20 راجوں کی انگنت افواج مسلمانوں کو رونقتی ہوئی آگے بڑھیں گی اور وہ اس قلعے کے دروازے کھول کر دھرم کی جے کے نعرے لگاتے ہوئے ان کے ساتھ جا ملیں گے اور پھر غزنی ہی نہیں بلکہ وسط ایشیا تک ان لوگوں کا تعاقب کیا جائے گا۔ یہ قلعہ اب قید خانے کی بجائے غزنی کے لشکر کے لیے اگلی چوکی کا کام دے رہا تھا۔ فالتو گھوڑے اور ہاتھی یہاں رکھے جاتے تھے۔ جن زخمیوں کو زیادہ دیر آرام کی ضرورت ہوتی وہ بھی اس قلعے میں بھیج دیے جاتے تھے۔ اگر کوئی ایسا راجا یا بااثر سردار میدان جنگ میں قید ہو جاتا جسے کسی محفوظ مقام پر رکھنے کی ضرورت محسوس کی جاتی تو اسے اس قلعے میں بھیج دیا جاتا۔ محمود کی تازہ فتوحات کے متعلق رنبیر کے کانوں تک جو خبریں غیر ملکی یا ہندوستان کے نو مسلم سپاہیوں کی وساعت سے پہنچتی تھیں وہ ان پر اعتماد کرنے کا عادی نہ تھا، لیکن جب کوئی نیا قیدی ان اطلاعات کی تصدیق کرتا تو وہ کلیجہ محسوس کر رہ جاتا۔ قید سے چند ماہ بعد جب اس قلعے میں قیدیوں کی تعداد 2000 سے زیادہ تھی، رنبیر نے یہ خبر سنی کہ محمود نے ڈیرہ گوپی پور کے راجا کو شکست دینے کے بعد تھانیسر کی طرف پیش قدمی کی ہے۔ وہ اس خبر پر پراسیمہ ہونے کی بجائے خوش تھا کہ قیدیوں میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جس نے تھانیسر کے مندر میں چکر سوامی کے بت کی کرامات کے انگنت افسانے نہیں سنے تھے۔ وہ آپس میں یہ کہا کرتے کہ محمود کو اس کی موت نے تھانیسر کی طرف بلایا ہے۔ مسلمانوں کی فوج چکر سوامی کے مندر کے قریب پہنچتے ہی تباہ ہو جائے گی۔ چنانچہ یہ خبر سنتے ہی بہت سے قیدی سالوں میں دین کے گرد جمع ہو گئے جو انہیں ہر روز اسلام کی تبلیغ کیا کرتا تھا۔ ایک قیدی نے کہا، آپ کہتے تھے کہ ہمارا دیوتا مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن آپ کے بادشاہ نے اب تک صرف ہمارے چھوٹے چھوٹے دیوتاؤں کی مورتیاں توڑی ہیں۔ اب وہ ایسی جگہ جا رہا ہے جہاں سے ہمارے دھرم کا کوئی دشمن زندہ بچ کر واپس نہیں آ سکتا، اور اگر آپ کے خدا نے اسے چکر سوامی کے غصے سے بچا دیا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ اسلام کے مبلغ نے مسکرا کر جواب دیا، تم چکر سوامی کے بت کو خدا کا شریک بناتے ہو، لیکن چند دن تک تم پر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ وہ صرف پتھر کا ٹکڑا ہے۔ چند دنوں بعد تھانیسر کے راجا کا ایک رشتہ دار جنگی قیدی کی حیثیت سے اس قلعے میں لایا گیا اور اس نے یہ بتایا کہ مسلمان چکر سوامی کے بت کو مندر سے اٹھا کر لے گئے ہیں تاکہ غزنی کے چوراہوں پر اس کی نمائش کی جائے۔ تو بہت سے قیدیوں نے کلمہ توحید پڑھ لیا، لیکن رنبیر ان لوگوں میں سے تھا جو دیوتاؤں کی کرامت پر شرک کرنے کی بجائے ان کے پجاریوں کو بزدلی اور بے غیرتی کا طعنہ دیتے تھے۔ پھر وہ دن آئے جب محمود غزنوی کی افواج گنگا اور جمنا کی وادیوں میں گھوڑے دوڑا رہی تھی اور رنبیر آئے دن ان کی کامیابیوں کی تازہ خبریں سنتا اور اس کا یہ یقین متزلزل ہو رہا تھا کہ دیوتاؤں کی اس مقدس زمین کے پہرے داروں کی ہمت و غیرت محمود غزنوی کی فتوحات کے سیلاب کا رخ پھیر دے۔ اسے توقع تھی کہ سرسوا کا راجا آخری دم تک لڑے گا، لیکن وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اسے باران کے راجا سے امید تھی کہ وہ دیوتاؤں کا نام بلند کرے گا، لیکن اس نے اپنے 1,00,000 رفقا کے ساتھ کلمہ توحید پڑھ لیا۔ پھر جب مہابن کا حکمران کلچند محمود غزنوی کے مقابلے پر آیا تو رنبیر نے اپنی توجہ اس کے ساتھ وابستہ کر لی، لیکن چند دن کے بعد یہ خبر آئی کہ کلچند نے چاروں طرف سے محصور ہونے کے بعد خودکشی کر لی ہے۔ مہابن کی فتح کے بعد محمود غزنوی متھرا کی طرف بڑھا۔ چند دن کے بعد رنبیر نے سنا کہ متھرا نے اپنے سوئے ہوئے دیوتاؤں کو جگانے کی ناکام کوشش کے بعد ہتھیار ڈال دیے اور مختلف مندروں سے 500 سونے کی اور 200 چاندی کی مورتیاں جو صدیوں سے اپنی تقدس کا خراج وصول کر رہی تھیں ان لوگوں کے قبضے میں آ گئی ہیں جو صرف ان کے وزن سے ان کی قیمت کا اندازہ کر سکتے تھے۔ اور پھر اس خطۂ زمین کی باری آئی جس کا ہر ذرہ رنبیر کو اپنی جان سے زیادہ عزیز تھا۔ 4 سال قبل وہ اپنے ساتھیوں سے کہا کرتا تھا کہ
जो कनूज जाएगा वो वापस नहीं आ सकता। कनूज के राजपूत पंजाब के राजपूतों से मुख्तलिफ हैं। वो दुश्मन का रास्ता रोकने के लिए अपनी लाशों की दीवारें खड़ी कर देंगे। वो अपने देवता को छोड़कर नहीं भागेंगे बल्कि उनके कदमों में अपनी जान दे देंगे। लेकिन अब उसके एहसास मुख्तलिफ थे। गुज़श्ता 4 साल के वाक़यात के पेश नज़र इंतहाई इज़्तिराब और बेचैनी के बाद बगैर कनूज के मुतालिक नहीं सोच सकता था। वो सुबह शाम दुआ मांगा करता था, मेरे वतन के मुक़द्दस देवताओं, मेरी कौम की रक्षा करो। और जब उसने सुना कि कनौज फतह हो चुका है और राजा मैदान छोड़कर बारी की तरफ भाग गया है तो दुनिया की उसकी निगाहों में तारीख हो गई। शाम के वक्त जब किले के पहरेदार कनौज की फतह की खबर सुनकर वो सरहद किनारे बुलंद कर रहे थे, वो एक कोने में बैठा उस कम से बच्चे की तरफ फूट फूट कर रो रहा था जिसके तमाम खिलौने टूट चुके हैं। उसके बाद उसने यके बाद दिगरे आसी के राजा चंद्रपाल और सरवा के राजा चंद्र राय की शिकस्तों की खबरें सुनी, लेकिन अब उसे इन खबरों के साथ कोई दिलचस्पी न थी। कनौज की शिकस्त के बाद किसी की हार जीत के उसके लिए बेमानी थी। अब उसकी तमाम दिलचस्पी अपने बूढ़े बाप और कमसिन बहन की जान तक महदूद होकर रह गई थी। वो कहाँ है, वो किस हाल में है, कनौज की फतह के बाद उन पर क्या गुजरी होगी। वो सिर्फ इन सवालात के जवाब जानना चाहता था। कुर्ब ज्वार के बाद हिंदू और मुस्लिम कैदियों के हालात दरियाफ्त करने किले में आया करते थे। कैदियों को उन लोगों की वसात से अपने अजीजों कारब को पैगाम भेजने की इजाज़त थी। इन कैदियों के रिश्तेदार उनके मुतालिक इत्तला पाकर आते और उनका फिदिया अदा करके उन्हें आज़ाद करवा लेते। 6 माह रणबीर के 5 साथियों के रिश्तेदार फिदिया अदा करके उन्हें रिहा कर चुके थे। 3 मुसलमान हो जाने के बायस रिहा हो चुके थे और 4 को इसलिए छोड़ दिया गया था कि उनका फिदिया अदा करने वाला कोई न था। रणबीर के लिए फिदिया अदा करना मामूली बात थी, लेकिन वो एक शिकस्त खोदा सिपाही की हैसियत से घर लौटना एक राजपूत की खैर हालत के मुनाफी समझता था। उसने इस उम्मीद पर कैद को तरजीह दी कि किसी दिन उसके वतन के सिपाही दुश्मन का ताक़ुब करते हुए जहाँ तक पहुँच जाएं। अपने बाप के नाम उसने अपने रिहा होने वाले साथियों को सिर्फ ये पैगाम दिया था कि मेरा फिदिया अदा करने की बजाय ये बेहतर होगा कि आप अपनी दौलत से कनूज की फौज में चंद सिपाहियों का इजाफा कर दें। लेकिन अपने राजा के फरार होने की खबर सुनकर उसकी दुनिया बदल चुकी थी। अब वो महसूस कर रहा था कि उसके तस्वुरात के पार तिनकों के ढेर के सिवा कुछ न थे। उसका पैगाम सुनकर उसके बाप यकीनन खुश हुआ होगा और उसने उसी वक्त राजा के पास जाकर कहा होगा, महाराज, अपने बेटे की ख्वाहिश पर आपकी फौज के लिए इतने हाथी, इतने घोड़े और इतनी जरूरतें पेश करता हूँ। मेरा बेटा फिदिया देकर यहाँ आने की बजाय नन्ना के किले के दरवाजे पर आपका इस्तकबाल करना चाहता है। लेकिन अब शायद मेरी तरह उसकी दुनिया भी बदल चुकी होगी। वो अपने दिल में बार बार यही कहता होगा, मुझे कनूज या उसके हुक्मरान से कोई वास्ता नहीं, मुझे इस बात से कोई सरोकार नहीं कि देवताओं की मूर्तियों का मकाम कनूज के मंदिर है या गजनी के बाजारों के चौराहे हैं। मुझे सिर्फ अपना बेटा चाहिए। कभी कभी देवताओं की ताकत और अजमत के मुताबिक रणबीर के दिल में शकूक पैदा होने लगते, लेकिन उसका ज़मीर फौरन पुकार उठता, नहीं रणबीर, तुम्हें देवताओं के मुताबिक ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए। वो सिर्फ अपने पुजारियों का इम्तिहान दे रहे हैं। वो जरूर बेदार होंगे और धर्म की रक्षा करेंगे। महमूद ने सिर्फ हिंदुस्तान के राजाओं और महाराजों को शिकस्त नहीं दी, बल्कि उन देवताओं को ललकारा है जो जमीन पे भगवान की मर्जी पूरी करते हैं। और भगवान की मर्जी ये नहीं हो सकती कि उसके देवताओं की मूर्तियों की तस्वीर करने वाले इस पुरतर धरती पर देर तक मानमानी करते हैं। इस जमीन से किसी दिन यकीनन वो अजीमुश्शान कुव्वत नमूदार होगी जो इन देवताओं की मूर्तियों के साथ खेलने वाले गुस्ताख हाथों से तलवार छीन लेगी, और तुम्हें उस दिन का इंतजार करना चाहिए। इस किस्म के ख्यालात से रणबीर के दिल को कदरे तस्कीन हो जाती और वो इंतहाई इज्जत और इनकसार से दुआ करता, मेरे भगवान और मेरे भगवान के देवताओं, मुझे हिम्मत दो कि मैं इंतहाई मुसीबत में भी अपनी जगह पर कायम रह सकूं, मेरे डगमगाते हुए यकीन को सहारा दो। लेकिन ऐसी दुआओं के बाद उसके दिल की तस्कीन के लम्हात बहुत मुख्तसर होते। गंगा और जमुना के मैदानों में महमूद गजनवी की फतवाहत के बाद रणबीर की हालत इस शख्स की सी थी जो तूफान में खड़ा होकर चिराग रोशन करने की कोशिश कर रहा हो। वो कैदी जिन्होंने 4 साल तक इंतहाई सब्र और इस्तिक़लाल का मुजाहरा किया था, उन फतवाहत के बाद देवताओं से बददिल हो चुके थे। 24 कैदियों ने मित्रा की तस्खीर की खबर सुनते ही कलमा तौहीद पढ़ लिया था। बाकी कैदियों में से भी अक्सर ऐसे थे जो इस्लाम की तबलीग पहले की निस्बत ज़्यादा तवज्जो से सुना करते थे। हाल की बेबसी और मुस्तकबिल के मुताबिक बढ़ती हुई मायूसी आहिस्ता रणबीर की सेहत पर असर अंदाज होने लगी। उसके साथ ही उसे मौसमी बुखार ने आ लिया और वो कई दिन तक बिस्तर पर पड़ा रहा। एक दिन रणबीर बुखार में अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था और किले का तबीब जब
جس کی دوائی پینے سے اس نے انکار کر دیا تھا، اس کے بستر کے گرد جمع ہونے والے قیدیوں سے کہہ رہا تھا، تم اس نوجوان کو سمجھاؤ، کل سے اس نے میری کوئی دوا نہیں پی۔ پہرے داروں نے مجھے بتایا کہ اس نے کھانے کو بھی ہاتھ نہیں لگایا۔ آج قید خانے کے ناظم شاید خود اسے دیکھنے آئے، تم سب میرے گواہ ہو کہ میں اپنی طرف سے اس کی جان بچانے کے لیے تمہیں جتن کر چکا ہوں۔ ایک قیدی نے اسے آگے بڑھ کر طبیب کے ہاتھ سے دوا کی پیالی پکڑتے ہوئے کہا، آپ فکر نہ کریں، ہم انہیں سمجھا لیں گے۔ پھر وہ رنبیر کی طرف متوجہ ہوا، لیجیے مہاراج، آپ کا اس میں فائدہ ہے۔ رنبیر چلایا، بھگوان کے لیے مجھے تنگ نہ کرو، مجھے کسی کی ہمدردی کی ضرورت نہیں۔ دوسرے قیدی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، رنبیر، ہم آپ کے دشمن نہیں، بیماری کی حالت میں انسان اپنا نفع نقصان نہیں سوچ سکتا، اٹھیے، دوا پینے سے انکار نہ کیجیے۔ رنبیر نے غضبناک ہو کر اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور پہلے کی نسبت زیادہ بلند آواز میں چلا کر کہا، مجھے یہاں کسی کی دوستی کی ضرورت نہیں، مجھے مرنے دو، بھگوان کے لیے مجھے مرنے دو، موت میرے لیے اس زندگی سے زیادہ تکلیف دہ نہیں ہو سکی۔ اچانک کمرے کے دروازے کی طرف سے کسی کی آواز سنائی دی، یہ الفاظ ایک سپاہی کے نہیں ہو سکتے۔ وہ لوگ جن کی نگاہیں رنبیر پر مرکوز تھی اچانک مڑ کر ایک بلند قامت اور باروں بازو کی طرف دیکھنے لگے جو دروازے کے پاس قلعے کے ناظم کے ساتھ کھڑا تھا۔ قیدی ایک طرف ہٹ گیا۔ اجنبی نے رنبیر کے بستر کے قریب آ کر کہا، سپاہی مسکراتے ہوئے موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں لیکن مایوس ہو کر اس کے آگے ہتھیار نہیں ڈالتے۔ رنبیر نے اجنبی کی طرف دیکھا اور اضطراری حالت میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے دل میں نفرت اور حقارت کے ابلتے ہوئے جذبات تحیر میں تبدیل ہو کر رہ گئے۔ یہ وہی تھا جس نے اسے چند سال قبل موت کے منہ سے چھین کر اس قلعے میں بھیجا تھا، یہ وہی تھا جس سے ایک ٹیلے پر مختصر سی ملاقات اس کے ذہن میں ایک دائمی جستجو چھوڑ گئی تھی۔ یہ دوا نہیں پیتا، طبیب نے پہلے اس اجنبی اور پھر قلعے کے ناظم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں بہت کوشش کر چکا ہوں، اب مجھے رویے کہتے ہوئے اجنبی نے دوا کی پیالی قیدی کے ہاتھ سے پکڑ لی اور رنبیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرے خیال ہے کہ میں ایک بار تم سے پہلے بھی مل چکا ہوں، یہ لو۔ رنبیر اس کے الفاظ سے زیادہ اس کی نگاہوں سے متاثر ہو رہا تھا، تاہم اس نے دوا کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ دیکھو، جب تک تم دوا نہ پیو گے میں یہیں کھڑا رہوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اجنبی نے دوا کی پیالی رنبیر کے منہ سے لگا دی۔ رنبیر نے اس کے ہاتھ سے پیالی پکڑ لی اور اس کے وجود میں آئی کہ اسے دیوار سے دے مارے، لیکن اس کی ہمت جواب دے گئی۔ ایک ثانیہ توقف کے بعد اس نے اچانک دوا کے چند گھونٹ اپنے حلق سے نیچے اتار لیے۔ اجنبی نے مسکراتے ہوئے رنبیر کی طرف دیکھا، کہا، میرا خیال ہے آپ کی دوا بہت کڑوی تھی، میں خود بھی کڑوی دوا پینے سے بہت گھبراتا ہوں۔ قلعے کے ناظم نے کہا، چلیے، آپ کو ابھی بہت کچھ دیکھنا ہے۔ اجنبی ناظم کے ساتھ کمرے سے باہر گیا تو طبیب نے رنبیر سے کہا، میں رات کو پھر آؤں گا، آپ تھوڑی دیر بعد دودھ پی لیں تو بہتر ہوگا۔ ٹھہریے، رنبیر نے کہا، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ پوچھیے، یہ کون تھا؟ یہ سلطان معظم کی فوج کے ایک بڑے افسر ہیں، قلعہ کے ناظم کچھ عرصہ کے لیے رخصت پر جا رہے ہیں اور یہ ان کی جگہ کام کریں گے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہ قلعہ کے لیے خاص اختیارات لے کر آئے ہیں، لیکن ان کی زبانوں سے معلوم ہوتا ہے یہ اسی ملک کے باشندے ہیں۔ ہاں، یہ لوگ مسلم ہیں، میں نے یہ سنا ہے کہ یہ آپ کے ملک کے کسی راجا کے قریبی رشتے دار ہیں۔ 15 دن بعد رنبیر اٹھ کر چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا۔ اس عرصہ میں نیا ناظم کئی بار اسے دیکھنے کے لیے آ چکا تھا۔ قیدیوں کو قلعے کے ایک مخصوص حصے کے سوا جہاں اسلحہ خانوں اور چند فوجی افسروں کے رہائشی کمرے تھے، ہر جگہ گھومنے پھرنے کی آزادی تھی۔ ایک دن رنبیر الصبح اپنے کمرے سے نکل کر صحن میں ٹہل رہا تھا کہ اسے قلعے کا نیا ناظم، جو ہر صبح قلعے سے باہر چند میل پر گشت کرنے کا عادی تھا، 4 سواروں کے ہمراہ اپنی طرف آتا ہوا دکھائی دیا۔ رنبیر کے قریب پہنچ کر ناظم نے اپنا گھوڑا روکا اور کہا، صبح کی سیر سے آپ کی صحت پر بہت اچھا اثر پڑے گا۔ رنبیر نے قدرے روکے پاؤں سے جواب دیا، مجھے اپنی صحت سے کوئی دلچسپی نہیں، کمرے میں میرا دم گھٹتا تھا اس لیے باہر آ گیا، تو میرے خیال میں آپ کے لیے باہر کی فضا زیادہ خوشگوار ہوگی۔ یہ کہہ کر ناظم ایک سپاہی کی طرف متوجہ ہوا، تم اپنا گھوڑا انہیں دے دو، یہ ہمارے ساتھ جائیں گے۔ سپاہی نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے گھوڑے کی لگام رنبیر کے ہاتھ میں دینے کی کوشش کی، لیکن اس نے ناظم کی طرف متوجہ ہو کر کہا، آپ کا شکریہ، لیکن اس وقت سواری کو جی نہیں چاہتا۔ آپ کی مرضی، لیکن اگر آپ کے دل میں کبھی اس کی خواہش پیدا ہو تو مجھے ضرور بتائیں۔ ناظم نے یہ کہہ کر اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس کے ساتھ اس کے پیچھے ہو لیے۔ اگلے دن ایک پہرے دار نے رنبیر کو اطلاع دی کہ ناظم آپ کو قلعہ میں بلاتے ہیں۔ رنبیر اٹھ کر اس کے ساتھ چل دیا۔ ناظم اپنے دفتر کے سامنے ایک باغیچے میں ٹہلتا تھا۔ رنبیر اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ ناظم نے ایک درخت کے نیچے پڑی ہوئی کرسیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہاں بیٹھ جائیے، میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں، آج کمرے میں بہت حدث ہے۔ رنبیر قدرے تذبذب کے بعد ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔
नाज़िम ने दूसरी कुर्सी पर उसके सामने बैठते हुए कहा, आप नन्ना की जंग में कनौज के दस्तों के सरदार की हैसियत से शरीक हुए थे? हाँ। और आपके बोझ से कैदी रिहा होकर जा चुके हैं? हाँ। मैं पूछ सकता हूँ कि रिहा होने के लिए आपके नज़दीक कौन सी शर्त नाकाबिल कबूल थी? रणवीर ने जवाब दिया, मैंने अपने दुश्मनों की शराइत पर गौर करने की कभी ज़रूरत महसूस नहीं की। नाज़िम मुस्कुराया और कदरे तवक्कुफ के बाद बोला, मैं जानता हूँ आपने यहाँ 4 साल इस उम्मीद पर गुजारे दिए हैं कि किसी दिन हिंदुस्तान के राजे अपनी कुव्वत के बलबूते पर आपको यहाँ से छुड़ा कर ले जाएंगे। रणवीर ने कहा, और आप मुझे ये बताना चाहते हैं कि आप मुझे कतई मायूस होकर आपसे आज़ादी की भीख मांगनी चाहिए? नाज़िम ने इत्मीनान से जवाब दिया, मैं आपको इस वक्त सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आपकी जंग की तरह आपकी कैद भी बेमकसद है, और जिस जुर्रत पर आपको नाज़ा में उसे हरदर्द में समझता हूँ। आप तसव्वुरात के किलों में बैठकर उस क़ुव्वत का मुकाबला करना चाहते हैं जिसे कुदरत ने एक अजीम मकसद के लिए मुंतखब किया है। रणबीर ने कहा, अगर मंदिरों पर हमला करके देवताओं की मूर्तियां तोड़ना आपके नज़दीक एक अजीम मकसद है तो आप यकीनन अपनी कारगुजारी पर फख्र कर सकते हैं। नाज़िम ने जवाब दिया, जिन बुतों को इंसानों के हाथों ने तराशा है वो इंसानों के हाथों ही से टूटेंगे। काश आपको ये इल्म होता कि बरहमन के हाथ में एक तराशा हुआ पत्थर इंसानियत का किस कदर खतरनाक दुश्मन बन जाता है। आप राजपूत हैं और इन बुतों से आपकी मोहब्बत की वजह में समझ में आ सकती है। उन्होंने आपको अनगिनत इंसानों पर बरतरी अता की है। आपने इनके बलबूते पर सदियों से अनगिनत इंसानों को उनके पैदाइशी हकूक से महरूम रखा है। ये बुत एक इंसान को बरखमन और कश्ती की तकदीस अता करते हैं और दूसरे इंसान को अछूत और शूदर होने की जिल्लत पर काने रहने के लिए मजबूर करते हैं। इस मुल्क में उन बुतों की शिकस्त इंसानियत की फतह है। काश उन बुतों के मंदिरों की हिफाजत के लिए तलवार बुलंद करने से पहले आपने किसी अछूत से ये पूछा होता कि तुम्हारी सूखी हुई हड्डियों पर राजू के महलात का बोझ ज्यादा है या इन मंदिरों का, या एक देश या एक देश ही से पूछ लिया होता कि तुम्हारी कमाई में सबसे बड़ा हिस्सेदार कौन है, तलवार की नोक से लगान वसूल करने वाले खश्ती या अपने बुतों के खराज वसूल करने वाला बरहमन। रणबीर ने इंतहाई जब्त से काम लेते हुए, अगर मैं गलती पर नहीं तो किसी वक्त आप भी राजपूत थे। अगर दुश्मन के मुकाबले में आपकी हिम्मत जवाब न दी जाती तो शायद देवताओं के मुताबिक आपके ख्यालात में ये तब्दीली न आती। हाँ, मैं राजपूत था, लेकिन हालात ने मेरी गर्दन को इंसानियत की ताज़ीम के लिए झुका दिया है। आपका मतलब है कि आप मुसलमानों के सामने हथियार डालने के बाद अछूतों के तरफदार बन गए? नहीं, मैं इंसानों के शिकारियों के ग्रोह से निकलकर इंसानियत के लंबरदारों की सफ में शामिल हो गया हूँ। तो अब महमूद गजनवी और उसके सिपाहियों का इंसानियत का लंबरदार समझते हैं? हाँ, मुझे यकीन है कि इन लोगों की फतूहात के बाद इस दीन की तबलीग व इशाअत की राहें हमार हो जाएंगी, जिसका मकसद इंसानों में ऊंच नीच की तफरीक मिटाना है, जो जालिम के हाथ से तलवार छीनना और मजलूम को सहारा देकर उठाता है। ऐसे दीन का मुखालिफ उन लोगों से ज्यादा नहीं हो सकता जिन्होंने अपने तमद्दुन की बुनियाद झूठ और अछूत की तफरीक पर रखी है, जो अपने किलों और मंदिरों में बैठकर इंसानों पर खुदाई करते हैं। उन मंदिरों और किलों का तिलिस्म तोड़े बगैर ऐसे दीन की तबलीग का रास्ता साफ नहीं किया जा सकता जो बरहुमन और शूदर को एक ही सतह पर खड़ा करना चाहते हैं। मैं जानता हूँ कि इस वक्त मेरी बातें आपके कानों को खुशगवार महसूस नहीं होंगी, लेकिन जिस दिन आप एक ऊंची जात के फर्द की बजाय एक आम इंसान की हैसियत से सोचेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि महमूद की आमद इन अनगिनत इंसानों की पुकार का जवाब है। गंभीर ने कहा, एक इंसान की हैसियत से मैं सिर्फ ये सोच सकता हूँ कि मैं उन लोगों की कैद में हूँ जो आपकी निगाह में इंसानियत का बेहतरीन नमूना है। मैं ये दावा नहीं करता कि महमूद गजनवी का हर सिपाही इंसानियत का बेहतरीन नमूना है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जिस ज़ाब्ता अखलाक की सदाकत पर ये लोग मजमूई हैसियत में ईमान रखते हैं, उस पर ज्ञानतदारी से अमल करने वाला हर शख्स इंसानियत का बेहतरीन नमूना बन सकता है। मुमकिन है कि एक कैदी की हैसियत से आपके दिल में इस किले के किसी पहरेदार की बदसलूकी के खिलाफ शिकायत पैदा हुई हो, लेकिन आपको ये भी सोचना चाहिए कि इस मुल्क के करोड़ों इंसान सदियों बेशतर हिंदू समाज की तलवार से मगलूब होने के बाद हमेशा के लिए शूद्र बन चुके हैं, और बरहमन आज भी उन देवताओं पर ईमान रखता है जो शूद्रों का बलिदान लेकर खुश होते हैं। मुझे यकीन है कि एक बदतरीन ज़हनियत के मुसलमान ने भी किसी जंगी कैदी से वो सलूक नहीं किया होगा जो आप शूद्रों के साथ रवा रखते हैं। आपके लिए कैद के अय्याम यकीनन तल्ख हैं, मगर मैं आपको ये यकीन दिला सकता हूँ कि आप बहुत जल्द आज़ाद हो जाएंगे। आपकी आंखों के सामने हजारों कैदी आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन इन अछूतों की ज़िंदगी की तलखियों का तस्वर कीजिए जो जिल्लत की गोद में आंखें खोलते हैं और जिल्लत की गोद में मर जाते हैं। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ, फ़र्ज़ कीजिए अगर जयपाल या आनंदपाल की अफवाज गजनी तक पहुँच जाती और मुसलमान मगलूब हो जाते तो आप लोग जंगी कैदी तो दरकिनार आम मुसलमानों के साथ क्या सलूक करते? क्या ये सलूक उस सलूक से मुख्तलिफ होता जो बरहमान समाज ने खोल
دراوڑ اور بھیل اقوام کے ساتھ کیا ہے؟ کیا جن مورتیوں کے سامنے اچھوتوں کا بلیدان دیا جاتا ہے وہ غزنی میں نصب نہ کی جاتی؟ کیا غزنی پر جے پال کی چڑھائی کے وقت اس ملک کے برہمنوں نے یہ اعلان نہیں کیا تھا کہ مسلمان لیچ ہیں اور انہیں اچھوتوں کی طرح مغلوب کرنا دھرم کی سیوا ہے؟ رنبیر نے لاجواب سا ہو کر کہا، آخر آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ ناظم نے قدرے تو بے تکلف سا ہو کر کہا، تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، میں تمہیں کوئی ایسی بات تسلیم کرنے کے لیے نہیں کہوں گا جس کی صداقت کے متعلق تمہارا اپنا ضمیر گواہی نہ دے۔ تمہارے ساتھ میری پہلی ملاقات بہت مختصر تھی، اسی رات ان دستوں سے جا کر ملا جو بھیم پال کی رہی سی فوج کو کشمیر میں راجن پال کی فوج کے ساتھ شامل ہونے سے روکنا چاہتے تھے۔ اس کے بعد مجھے اس طرف آنے کا موقع نہ ملا، لیکن میں تمہیں ہمیشہ یاد کرتا رہا۔ مجھے تمہاری جرأت و ہمت کا اعتراف تھا اور میں یہ اکثر سوچا کرتا تھا کہ اگر میرے پاس وقت ہوتا تو میں تمہیں یقیناً ایک اعلیٰ و عرفہ مقصد کے لیے جدوجہد کرنے پر آمادہ کر لیتا، اور اب بھی مجھے یقین ہے کہ کسی دن میرا اور تمہارا راستہ ایک ہوگا، لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ شاید مجھے تمہارے ساتھ اطمینان سے باتیں کرنے کے موقع بہت کم ملیں۔ کل ہی مجھے اطلاع ملی ہے کہ کلنجر کا راجہ ترلوچن پال کو اس کی کھوئی ہوئی سلطنت واپس دلانے کا وعدہ کر کے گوالیار اور دوسری ہمسایہ سلطنتوں کی مدد سے ہمارے خلاف ایک متحد مارچ بنانے میں مصروف ہے۔ مجھے یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ یہ حکمران قنوج کے راجوں کو ہماری گزشتہ پیش قدمی کے وقت بھاگ نکلنے پر بزدلی کا طعنہ دے کر بدنام کر رہے ہیں اور اس کے امراء کو اس کے خلاف مشتعل کر رہے ہیں۔ ان حالات میں سلطان شاید پیش قدمی کرنے میں تاخیر نہ کرے اور مجھے بھی اچانک یہاں سے جانا پڑے، لیکن میں جانے سے پہلے تمہارے متعلق کوئی فیصلہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اگر میں تمہارے متعلق اس بات کی ضمانت دے سکوں کہ تم آزاد ہونے کے بعد سلطان کے خلاف کسی جنگ میں حصہ نہیں لو گے تو مجھے یقین ہے تمہاری رہائی کے بارے میں میری یہ درخواست مان لی جائے گی۔ میرے وعدے پر آپ کو یقین آ جائے گا؟ ہاں، اور اگر میں ایسا وعدہ نہ کروں تو اس صورت میں تمہیں کلنجر کے راجہ اور اس کے حامیوں کے خلاف ہماری مہم کے اختتام تک یہیں رہنا پڑے گا۔ اس مہم کے ختم پر گنگا اور جمنا کے میدانوں میں کوئی حکمران ہمارے خلاف سر اٹھانے کے قابل نہیں رہے گا اور مجھے امید ہے کہ پھر تمام جنگی قیدیوں کو بے ضرر سمجھ کر رہا کر دیا جائے گا۔ تمہارے مطابق میں اپنی روانگی سے قبل پہلے ہی یہ حکم تحریر کر جاؤں گا کہ تمہیں اس مہم کی کامیابی کے فوراً بعد رہا کر دیا جائے، لیکن جب تک میں یہاں ہوں میری یہ خواہش ہے کہ تم مجھ سے ملتے رہو۔ ممکن ہے کہ جس صداقت نے مجھے قائل کیا ہے وہ تمہارے اندر بھی ایک انقلاب پیدا کر دے اور تم ایک شکست خوردہ سپاہی کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک نئی زندگی کے مشعل بردار بن کر اپنے وطن واپس جاؤ۔ تم جس وقت چاہو میرے پاس آ سکتے ہو، میری قیامگاہ کے دروازے ہر وقت تمہارے لیے کھلے ہیں۔ رنبیر نندا کی جنگ میں شریک ہونے سے پہلے کئی برہمنوں سے یہ سن چکا تھا کہ محمود کی فوج کے ساتھ ایسے جادوگر بھی ہیں جن کی باتیں مفتوحہ علاقوں کے ہندوؤں کو ان کے مذہب سے بدظن کر دیتی ہیں۔ چنانچہ قید ہونے کے بعد وہ اپنے دل میں یہ عہد کر چکا تھا کہ وہ اسلام کی تبلیغ کرنے والوں کی باتوں سے متاثر نہیں ہوگا۔ چنانچہ جب بھی اسلام کا کوئی مبلغ قیدیوں کے پاس آتا تو وہ اس کے واز پر توجہ دینے کی بجائے دل ہی دل میں دیوتاؤں کے بھجن گانے لگتا، لیکن آج ناظم کی گفتگو کے دوران میں ان دیوتاؤں کا تصور بھی اس سے کوئی سہارا نہ دے سکا۔ ملاقات کے بعد جب وہ اپنے کمرے کا رخ کر رہا تھا تو ناظم کی گفتگو کے کئی فقرے اس کے کانوں میں گونج رہے تھے اور وہ اپنے ڈگمگاتے ہوئے یقین کو سہارا دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ باقی تمام دن وہ ایک ذہنی غم میں مبتلا رہا اور رات کا بیشتر حصہ بھی وہ اپنے بستر پر لیٹ کر سوتا رہا۔ ناظم کے یہ الفاظ کہ تمہاری جنگ کی طرح تمہارے قیدی بھی بے مقصد ہیں ایک نشتر کی طرح اس کے دل میں اتر چکے تھے اور وہ یہ خطرہ محسوس کر رہا تھا کہ اگر اس نے خیر معمولی عزم و ثبات کا مظاہرہ نہ کیا تو ایسی چند اور ملاقاتوں کے بعد اس کے یقین کے قلعے مسمار ہو جائیں گے۔ دیر تک بے چینی اور بے قراری سے کروٹیں بدلنے کے بعد اس کا آخری فیصلہ یہ تھا کہ میں دوبارہ اس کے پاس نہیں جاؤں گا اور اگر اس نے مجھے بلانے کی کوشش کی تو میں صاف طور پر کہہ دوں گا کہ تم میرا وقت ضائع کر رہے ہو۔ دنیا کی کوئی طاقت مجھے اپنے اسلاف کا دھرم چھوڑنے پر آمادہ نہیں کر سکتی۔ لیکن اگلے روز رنبیر کے خیالات کچھ اور تھے اور اس نے کچھ دیر قیدیوں کے ساتھ دل بہلانے کی کوشش کی، لیکن اسے سکون نہ حاصل ہو سکا۔ اس کا ضمیر بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ بزدلی تمہیں اس پر یہ ثابت کرنا چاہیے کہ تمہارا دل ایک چٹان کی طرح مضبوط ہے اور کسی کے الفاظ کا جادو تمہارے دل پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ اگر آج وہ بلائے تو تمہیں ضرور جانا چاہیے۔ وہ بہرحال ایک راجپوت ہے، اس کی اعلیٰ ظرفی کی شہادت دیتا ہے۔ ممکن ہے کہ تم کوئی ایسی بات
بات کہہ سکو جس سے اس کی غیرت جوش میں آ جائے اور تم توہین آمیز شرائط کے بغیر رہا کر دیے جاؤ۔ جب دوپہر تک اسے کوئی بلانے کے لیے نہ آیا اور تو وہ مزید انتظار کے بغیر ناظم کی قیامگاہ کی طرف چل دیا۔ اس کے دل کی گہرائیوں سے ایک اور آواز اٹھ رہی تھی، امیر تم اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرو، تم اپنی جرات کا ثبوت دینے کے لیے نہیں بلکہ اپنی بے بسی کا مظاہرہ کرنے جا رہے ہو۔ تم اسے ایک جادوگر نہیں بلکہ اپنا مونس و غمخوار سمجھتے ہو۔ جب وہ ناظم کے دفتر میں داخل ہوا تو وہ کاتب سے کوئی مراسلہ لکھوا رہا تھا۔ رنبیر کی طرف دیکھتے ہی اس نے ایک کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیٹھو میں ابھی فارغ ہوتا ہوں۔ چند فقرے لکھوانے کے بعد اس نے کاتب کو رخصت کیا اور رنبیر کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اچھا ہوا کہ تم آگے، ورنہ میں تھوڑی دیر بعد خود تمہیں بلوانے والا تھا۔ رنبیر اس کے سامنے بیٹھ کر دل میں اپنے آپ کو کوسا تھا کہ میں نے تھوڑی دیر اور انتظار کیوں نہ کیا۔ ناظم نے قدر توقف کے بعد کہا، کل تمہارے جانے کے بعد میرے دل میں خیال آیا تھا کہ چند واقعات سے اگر میرے خیالات میں انقلاب نہ آ گیا ہوتا تو این ممکن تھا کہ میں بھی تمہاری طرح اپنے راجا یا اپنے دیوتاؤں کا بول بالا کرنے کے لیے نیندا کی جنگ میں شریک ہوتا اور پھر اسی قلعہ میں ایک قیدی کی حیثیت میں تم سے متعارف ہوتا۔ اس صورت میں ہم دونوں ایک دوسرے سے جو باتیں کرتے وہ یقیناً ان باتوں سے مختلف ہوتی جو کل میرے اور تمہارے درمیان ہوئی تھی۔ ہم ایک دوسرے سے یقیناً یہ پوچھتے کہ تم کہاں سے ہو، تمہاری کتنی بہنیں ہیں، کتنے بھائی ہیں، تمہارے والدین کس حال میں ہیں، تمہیں کس کی یاد سب سے زیادہ ستاتی ہے۔ اور آج میں یہی سوچ رہا تھا کہ تم آؤ تو میں تم سے اسی قسم کے سوالات پوچھوں گا، اس قلعے کے ناظم کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک عام آدمی کی حیثیت سے۔ اور اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ ایک انسان کی حیثیت سے میں بھی قید کی وہ صبر آزمائے تنہائی اور بے بسی دیکھ چکا ہوں جب کسی کی سننے اور اپنی سننے کی خواہش دیواروں سے ٹکرا کر سد ہو جایا کرتی، تو شاید تم مجھے اپنا رازدار بنانے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرو گے۔ رنبیر نے قدرے توقف کے بعد کہا، ایک انسان کی حیثیت میں مجھے آپ کے سوالات کا جواب دینے پر کوئی اعتراض نہیں۔ میری داستان بہت مختصر ہے۔ میرا کوئی بھائی نہیں، ماں مر چکے ہیں، باپ اور ایک بہن کے سوا مجھے اور کسی کی یاد نہیں ستاتی۔ لیکن آپ کو غلط فہمی نہ ہو، میں آپ کے پاس فریاد لے کر نہیں آیا، یہ صرف آپ کے سوالات کا جواب تھا۔ رنبیر کی آواز بڑھ چکی تھی اور وہ اپنی آنکھوں میں جھلکتے ہوئے آنسوؤں کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن تھوڑی دیر بعد اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو چکا تھا۔ وہ ناظم کو اپنے گھر اور اپنے گاؤں کے حالات بتانے میں تسکین محسوس کر رہا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ اس قدر بے تکلف ہو رہا تھا تاہم یہ کہتے آنسوؤں کی نمی کے بغیر نہ تھے۔ بالآخر رنبیر نے کہا، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ کون سا واقعہ ہے جس کے باعث آپ کے خیالات میں انقلاب آ چکا ہے، اور وہ کون سی جنگ میں قید ہوئے تھے، آپ کون سی جنگ میں قید ہوئے تھے؟ ناظم نے کہا، میری داستان آپ کی سرگزشت سے مختلف بھی ہے اور طویل بھی۔ اگر آپ روز جلد سونے جانے کے عادی نہیں تو رات کو کھانا کھاتے ہی میرے پاس آ جائیں، ہم دیر تک باتیں کریں گے۔ جی تو ناظرین، یہ تھا آج کی ایپیسوڈ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔